بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ دوستوں اور عزیزنی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ایک کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہماری دنیا کی بھی نجات کا ذریعہ ہے اور ہماری آخرت کی بھی نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنائیں گے دین کے راستے سے اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی بنائیں گے دین کے راستے سے. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ایک بڑے سردار کو اللہ کے دین کی دعوت دی تھی. ابو سفیان نام تھا. ارشاد فرمایا تھا کہ ویحک یا ابا سفیان قد جئتکم بالدنیا والآخرہ فاسلموا تسلموا. کہ ابو سفیان تمہاری حالت پر تو افسوس ہے، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں، تم اسلام قبول کر لو سلامتی میں آ جاؤ گے. آپ نے صرف آخرت کی بھلائی نہیں ارشاد فرمایا کہ دنیا کی بھی بھلائی لے کر آیا اور آخرت کی بھی بھلائی لے کر آیا. جو دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس سے دنیا بھی سنور جائے گی، اس سے آخرت بھی سنور جائے گی. اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. وہ قوم جن پر کوئی حکومت کرنا پسند نہ کرتا تھا، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جو نہ تھے خود راہ پر دنیا کے رہبر بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جنہیں بکریاں چرانے کا ڈنگ نہیں تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے کیسے مقامات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، کیسے درجات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے. زبان رسالت کا وہ خوبصورت جملہ یاد کریے کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ایک کی بھی اتباع کرو گے فلاح کو پہنچو گے، ہدایت کو پہنچو گے، کامیابی کو پہنچو گے. ان کا معیار وہ معیار بنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عام اپنے بندوں سے ایمان کا مطالبہ کیا تو ارشاد فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان ایسا لاؤ جیسا صحابہ ایمان لے کر آئے. کیا مقامات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے. ان کی عبادت کا ذوق وہ ذوق تھا، ان کا اللہ اس کی رسول کی اطاعت کا جذبہ وہ جذبہ تھا کہ قرآن ان کی شان میں اترا. رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے مرد ہیں کہ خریدنا اور فروخت کرنا ان کو اللہ کی یاد سے نہیں روکتا، ان کو نماز قائم کرنے سے نہیں روکتا. کیسے درجات اللہ تعالیٰ نے نبی کی اتباع کرنے والوں کو عطا فرمائے، کیسے مقامات اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائے. ان کی خوبیاں کیسی، ان کے کمالات کیسے، ان کی صفات کیسی اور کیسے بڑے درجے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے بڑے مقامات ان کے سنائے. آپ کی مجلس لگی ہے اور آپ صحابہ کے درجے بیان فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس کی امی اور ابو کے نام کو جانتا ہوں. وہ بندہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اتنے بڑے مقام والا ہم میں ہے کون؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو بڑا خوبصورت موتی کا محل دیکھا. میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کا؟ فرشتوں نے کہا حضرت ایک قریش کے ایک نوجوان کا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں بھی قریشی، وہ محل اتنا خوبصورت، میں سمجھا یہ میرا ہی ہونا چاہیے. میں اندر جانے لگا. فرشتوں نے کہا کہ حضرت آپ کا نہیں ہے، آپ کے ساتھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے. حضرت عمر سامنے تھے. اللہ کے رسول اپنے صحابہ میں مذاق بھی کیا کرتے تھے.
اور آپ کا مزاق بڑا عمدہ ہوا کرتا تھا. جسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایک بڑے میاں حضور کی خدمت میں آ گئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک مجھے جنت میں داخل کر دیں. آپ نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. وہ اٹھے اور رو کر وہ لوٹنا شروع کیا. اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا کہ جا کر ان کو کہو کہ اللہ ان کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. ایک صحابی آ گئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اونٹ گفٹ کر دیجئے. آپ نے صحابہ سے کہا اس کو اٹھنی کا بچہ دے دو. انہوں نے کہا حضرت بچہ میرے کس کام کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا اونٹ ہوتا ہے جو اپنی ماں کا بچہ نہیں ہوتا, جو اٹھنی کا بچہ نہیں ہوتا. اونٹ کتنا بھی بڑا ہو جائے بہرحال وہ اٹھنی کا بچہ ہوتا ہے. آپ مذاق بھی کیا کرتے تھے. حضرت عمر سامنے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی عمر یار میرا دل چاہ رہا تھا تیرے محل کو اندر سے جا کے دیکھتا لیکن تیرا غصہ یاد آ گیا تو اندر نہیں گیا. حضرت عمر رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر غصہ ہو سکتا ہوں؟ آپ اندر جا کر دیکھ لیتے. حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان تو خوش ہو جا, جنت میں تو میرا دوست ہوگا, جنت میں تو میرا رفیق ہوگا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اپنے قریب کیا اور ارشاد فرمایا کہ علی تو غم نہ کر, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. میرے گھر کا دروازہ کھولے گا تیرا گھر نظر آئے گا, تیرے گھر کا دروازہ کھولے گا میرا گھر نظر آئے گا. کیسے بڑے بڑے درجات اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیان فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگ جنت کی طلب کرتے ہیں لیکن جنت کہتی کہ اللہ پاک مجھے مقداد چاہیے, سلمان چاہیے, علی چاہیے اور عمار چاہیے. کیسے درجے اللہ کے رسول ان کو سنا رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جنہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں تھا نبی کی اتباع کی برکتوں سے؟ کہاں سے اللہ پاک نے ان کو اٹھایا اور کہاں اللہ پاک نے پہنچا کے دکھایا. قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو ایڈیل بنا دیا, صحابہ کی جماعت کو نمونہ بنا دیا. اسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ خوبصورت جملہ جو قیامت تک آنے والی امت کو صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے کافی ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا تھا من کان مسنا فلیسن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه أبرها قلوبا وأعمقها علما وأكلها تكلفا فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم. ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ اپنے لیے دین کی کوئی راہ اختیار کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کی راہ اختیار کرے جو دنیا سے ہدایت کے ساتھ رخصت ہو گئے, اللہ کی رضا کے ساتھ رخصت ہو گئے. اس لیے کہ زندہ آدمی تو ہر وقت فتنے میں پڑا ہوا ہے, کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اسے فرمایا کہ ان کو دیکھنا جو ہدایت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. سب سے پہلے کن کو دیکھیں گے تو انہوں نے طے کر کے فرمایا کہ سب سے پہلے تم صحابہ کی جماعت کو دیکھنا, کیونکہ صحابہ یہ وہ لوگ تھے جن کا انتخاب آسمانی دنیا پر اللہ پاک نے کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونے کے لیے اور آپ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے. جس جماعت کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا وہ صحابہ کی جماعت تھی. کیا خوبیاں ان کی, کیا کمالات ان کے. ارشاد فرمایا کہ ابرہا قلوبا واعمقہا علما واکلہا تکلفا. ان کے دل پاک تھے, علم ان کا گہرا تھا اور تکلف اور تصنع ان میں نہیں تھا. جو اندر تھا وہ باہر تھا, جو باہر تھا وہ اندر تھا. آگے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم صحابہ کا مقام پہچانو, اپنی قوت بھر اپنی طاقت بھر صحابہ کے نقش قدم پر چلو. اس لیے کہ صحابہ وہ ہدایت کے سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ تھے. کہاں سے اللہ نے اٹھایا اور کہاں اللہ پاک نے پہنچایا. اس پر یوں اکثر عرض کیا کرتا ہوں اللہ کی دی توفیق سے گویا کہ جنت کی طرف ایک دوڑ لگی تو سارے ایمان والے جنت کی طرف دوڑے. غیر ایمان والے تو ایسے ہی باہر ہو گئے اور مرتد تو ایسے ہی باہر ہو گئے. سارے ایمان والوں کی دوڑ لگی جنت کی طرف. سب سے آگے جو جماعت پہنچی جنت کی دوڑ میں وہ صحابہ کی جماعت ہے. وہ اتنی آگے پہنچی, اتنی آگے پہنچی کہ ایک ایسے صحابی جنہیں صحابہ کے مقابلے میں کہا جائے کہ سب سے چھوٹے درجے کے صحابی, یعنی یوں کہوں کہ جس بندے نے بس ایک بار کلمہ پڑھا حضور کو دیکھ کر اور نماز کا وقت بھی نہیں آیا اور چند ساعتوں میں دنیا سے رخصت ہو گئے شہید ہو کر, وہ
وہ بندہ بھی اس اعلیٰ درجے پر پہنچا. یہ ساری دنیا کے بعد کے ایمان والوں کے ایمان کو اکٹھا کریں, اس ادنا درجے کے صحابی کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کی جماعت اس سب سے آگے پہنچی جنت کی دوڑ میں, اللہ کی رضا کی دوڑ میں. 1.25 لاکھ صحابہ جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں. سب سے آگے کون پہنچا؟ سب سے آگے پہنچے 10,000 صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا. ان کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا اور جس نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا, تو فتح مکہ کے بعد صدقہ کرنے والے اگر پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دیں تو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کے ایک مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا. 10,000 صحابہ سب سے آگے چلے گئے. ان 10,000 صحابہ میں کمپٹیشن ہوا کہ اب کون آگے بڑھتا ہے جنت کی دور میں. تو اس 10,000 صحابہ کی جماعت میں 1400 صحابہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے مقام پہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی, جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا روئے زمین میں سب سے بہتر لوگ تم ہو. یہ 1400 صحابہ سب سے آگے چلے گئے. 14 میں بھی کمپٹیشن ہوا اور ان میں آگے بڑھتا ہے. تو ان 1400 صحابہ میں 313 بدری صحابہ وہ سب سے آگے چلے گئے. وہ اتنی آگے گئے کہ زبان رسالت کا جملہ کہ جو بندہ بدری صحابہ کا نام لے کے دعا کرے اس کی دعا کو بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا. آپ حضرت ابو بکر کا نام لے کے دعا کر لیجئے, حضرت عمر کا نام لے کے دعا کر لیجئے, آپ حضرت عثمان کا نام لے کے دعا کر لیجئے, علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کے دعا کر لیجئے. جو بندہ بدری صحابہ کا نام لے کے اللہ سے مانگے کہ اللہ ان کی برکت سے مجھے عطا فرمائیے, اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. آپ اندازہ لگائیے کتنی آگے پہنچ گئے. 313 صحابہ. ان 313 میں بھی کمپٹیشن ہوا کہ اب کون آگے بڑھتا ہے. تو 313 میں 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی, جن کو ہم لوگ مبشرہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد جنتی, ابو عبیدہ جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی. 10 صحابہ کا نام لے کے جنتی ہونے کی بشارت دی. فرمایا جنتی, یہ 10 صحابہ سب سے آگے چلے گئے. 10 میں بھی کمپٹیشن ہوا کہ اب کون آگے بڑھتا ہے. تو ان 10 میں 4 خلفاء راشدین وہ سب سے آگے چلے گئے. حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, حضرت علی ہیں. یہ 4 سب سے آگے چلے گئے. اور ان 4 میں بھی کمپٹیشن ہوا کہ ان میں کون آگے بڑھتا ہے. تو 4 میں 2 صحابہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, یہ سب سے آگے چلے گئے. یہ اتنی آگے گئے کہ مسجد نبی میں صحابہ کا مجمع حضور مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. ایک طرف حضرت ابو بکر ہیں, ایک طرف حضرت عمر. آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھایا اور فرمایا بھائی مجھے دیکھو. سارا مجمع متوجہ دروازے کی طرف. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں, ابو بکر, عمر, ہم تینوں ایک ساتھ ایسے ہی جنت میں داخل ہوں گے, ایسے ہی جنت میں داخل ہوں گے. ان 2 میں بھی کمپٹیشن ہوا کہ ان 2 میں اب کون آگے بڑھتا ہے. تو یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے آگے چلے گئے. وہ اتنی آگے گئے کہ کوئی بندہ ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا, کوئی بندہ ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. بڑا مقام اللہ پاک نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا. اتنے بڑے مقام پر پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ حضرت اپنی زندگی کی بس 2 نیکیاں مجھے دے دیجئے. عمر ابن خطاب اپنے پورے خاندان کی زندگی کی نیکی آپ کو دینے کے لیے تیار. ایک رات کی نیکی دے دیجئے جو رات آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی, اور ایک دن کی نیکی دے دیجئے کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے امت کو سنبھالا. یہ 2 نیکیاں آپ دے دیں. عمر بن خطاب اپنے پورے خاندان کی نیکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. یہ کتنی آگے چلے گئے. پیارے بھائیوں, ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہے اور اپنی ختم کو ہے. ہمارا سال کا شروع بھی قربانیوں کے ساتھ, ہمارا سال کا اختتام بھی قربانیوں کے ساتھ. ہمارا سال کا شروع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہے. ہمارا سال کا اختتام اور اختتام کا مہینہ, اس کی شروعات کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے ساتھ شروع ہوا. اور چلتے 18 ذی الحجہ کی تاریخ اس امت کی بہت بڑی شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. کیسی بڑی شخصیت, کیسے مقام والے وہ صحابی, کیسے درجے والے وہ صحابی. اللہ نے کیسا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا.
اس کائنات میں ان کی ایک خصوصیت ایسی ہے ویسا کوئی اور کائنات میں نظر نہیں آتا. کائنات میں کوئی بندہ ان کو چھوڑ کر ایسا نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد کائنات کی ایسی شخصیت ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ سے ان کا نکاح ہوا. ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول نے کیا. وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دے دیتا. بعض روایتوں میں ملتا میری 100 بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دے دیتا. کیا درجہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا, کیا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول ان کو زندگی میں عطا فرمائی, زندگی میں ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی. کیسی خوبیاں اللہ پاک نے ان میں رکھی تھی, کیسے کمالات اللہ پاک نے ان میں رکھے تھے. ہمیں صحابہ کی زندگی پڑھنی چاہیے, ہمیں صحابہ کی زندگیاں بیان کرنا چاہیے, ہمیں صحابہ کی صفات کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ کون سی خوبیاں ان کے اندر تھیں, وہ کون سے کمالات ان کے اندر تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبی اللہ پاک نے اس بندے کو عطا فرمائی کہ یہ بندہ سب بہت زیادہ آخرت کا فکر لے کر زندگی گزارتے تھے, آخرت کے بارے میں بے قرار ہوتے تھے. اللہ آخرت میں میرا کیا بنے گا, اللہ آخرت میں میرا کیا بنے گا. یہ ہماری بڑی بنیاد ہے کہ ہم بھی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں کہ اللہ میرا آخرت میں کیا بنے گا, میرا موت پہ کیا ہوگا, میرا قبر میں کیا ہوگا, میرا حشر میں کیا ہوگا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے, قبر کو دیکھ کر ایسا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. کسی نے کہا کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے ایسا نہیں روتے جیسا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جو اس میں پار ہوا بعد کی ساری منزلیں آسان ہیں, اور جو یہاں مشکل میں پھنس گیا بعد کی ساری منزلیں اس کے لیے اور زیادہ دشوار ہوتی چلی جائیں گی. قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں, آخرت کے بارے میں بے قرار ہو رہے ہیں کہ اللہ آخرت میں عثمان کا کیا ہوگا, آخرت میں عثمان کا کیا ہوگا. وہ عبادت کا ذوق اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا, اور رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہونے کا جذبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا. صحابہ میں 2 صحابہ ہیں جن سے یہ بات ملتی ہے, ایک رکعت میں پورا قرآن انہوں نے پڑھا, ایک رکعت میں پورا قرآن انہوں نے پڑھا. ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں نفل نماز کی ایک رکعت پورا قرآن ختم کیا ہے. دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے آگے آگے کوئی چل رہا ہے, میں نے غور کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے, اور وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا. وہ مسجد میں داخل ہوئے, نفل نماز کی نیت باندھی. میں نے چاہا کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں. میں نے سننا شروع کیا. انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یوں پڑھتے پڑھتے سورہ بقرہ ختم, سورہ آل عمران ختم. یوں پڑھتے پڑھتے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے. کیا ہم ایک رکعت میں ایک پارہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم ایک رکعت میں کچھ 10-12 سورتیں پڑھتے ہیں؟ ہم اپنی رات کی عبادت پر غور کریں, اپنی تنہائیوں پر غور کریں. میری تنہائی کتنا اللہ کی یاد سے آباد, میں کتنا اللہ کی عبادت کرتا ہوں, میں کتنا اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہوں. نوافل تو نوافل, میری زندگی میں فرضوں کا اہتمام کتنا, میری زندگی میں نمازوں کا اہتمام کتنا. اللہ نے کتنی بڑی خوبی صحابہ میں رکھی کہ ان کی شان میں قرآن اترا. رجال اللہ تلہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, ایسے مرد ہیں کہ خریدنا فروخت کرنا ان کو اللہ کی یاد سے نہیں روکتا, نماز کے قائم کرنے سے نہیں روکتا. کیا ہماری زندگی میں بھی اپنی آخرت کی تیاری کے لیے عبادت کا ذوق اتنا ہے؟ کیا ہم عبادت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نفلوں کا ذخیرہ اپنے پاس میں جمع کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ ہر بندہ اپنی کمینگاہ میں اپنا بیٹھ کر اپنا شکار کرے کہ میری زندگی میں اللہ کی عبادت کے لیے کتنا حصہ ہے. درد کی بات ہے, آج بیوی سے بات کرنے کے لیے وقت ہے, اولاد سے بات کرنے کے لیے وقت ہے, دوست کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت ہے, نہیں ہے تو اپنے اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اللہ کے سب سے زیادہ مزہ کسی سے بات کرنے میں ہے, وہ اللہ سے بات کرنے میں ہے. اللہ والوں کی راتیں کیسی گزرا کرتی ہیں, صحابہ کی راتیں کیسی گزرا کرتی تھی. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, بیٹھا ہوں مست ہو کہ تمہارے جمال میں, اور تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی, راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. ہم اللہ کی محبت
میں وقت گزاریں, ہم اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں. زیادہ نہ کر سکے کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے اللہ کو وی آئی پی ٹائم دے دیا, 1 گھنٹہ اپنے اللہ کو وی آئی پی ٹائم دے دیا کہ سونے کے لیے بستر پر آئے تو 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت ہے اور نفل نمازیں اور رونا دھونا اور استغفار کی کثرت ہے اور اللہ کی یاد کے ساتھ اور دعا کے ساتھ وقت گزارنا. یہ 1 گھنٹہ, اس کی برکتیں 24 گھنٹہ اللہ پاک ہمیں دکھائے گا, اس کی برکتیں 24 گھنٹہ اللہ پاک ہمیں دکھائے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا عبادت کا ذوق اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا. سخاوت کیسی اللہ پاک نے عطا فرمائی, ان کے نام کے ساتھ غنی کا ٹائٹل لگایا گیا. یہ بندہ غنی ہے اور اللہ کے دین کے نام پہ خرچ کرنے والا, اللہ کے نام پر لٹانے والا. کیسا جذبہ اللہ پاک نے ان کو دیا تھا. ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آئے, اللہ کے رسول بھی مدینہ میں, صحابہ بھی مدینہ میں. پانی کی بڑی قلت تھی, مدینہ میں کنواں تھا یہودی کا, بیر روما اس کا نام, جو مسجد نبی سے 2 میل کے فاصلے پر صحابہ اور صحابیات وہ پانی لینے کے لیے وہاں پر پہنچا کرتے. یہود تو ازلی دشمن ہے, وہ صحابیات کا مذاق اڑاتے, ان پر فقرے کستے. صحابہ کو بہت درد ہوتا. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا, کون ہے جو بیر روما کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دے, میں اس سے جنت میں کنویں کا وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ سے جنت میں اس کو جنت کا کنواں لے کر دوں گا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سنا, یہودی کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ بھائی اپنا کنواں مجھے بیچ دو. بعض روایت میں ملتا ہے کہ یہودی بہت ہوشیار, اس نے کہا بھائی ایسے نہیں بیچوں گا, میں نہیں بیچنا چاہتا, میری بہت بڑی پراپرٹی اس کنویں کی وجہ سے ہے, میں پانی بیچتا ہوں اور اپنا کام چلاتا ہوں. تو اللہ پاک ایمان والوں کو حکمت بھی عطا کرتا ہے. اس کو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, اتقوا فراست المومن فانہ ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, بھیا ٹھیک ہے پورا نہیں بیچتے کوئی بات نہیں, آدھا بیچ دو قیمت پوری لے لو, آدھا بیچ دو قیمت پوری لے لو. یہودی سمجھ نہ سکا اور کہا کہ بھائی یہ تو بہت اچھا سودا ہے, آدھا بیچ دو قیمت پوری لے لو. کیا قیمت ہوگی؟ کب 35,000 روپیہ لوں گا اس کے بدلے میں. کہا کہ ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار. 35,000 میں سودا ڈن ہوا اور یہ معاملہ طے ہوا, 1 دن میرا 1 دن تیرا. جو باری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پورے مدینہ میں اعلان کروا دیا کہ بھائی میری باری میں فری آف کاسٹ تمہیں پانی ملے گا. سارا مدینہ ان کی باری کے دن تھا اور پانی بھر کے لے کے چلا جاتا. یہودی دوسرے نے بیٹھا کوئی بندہ موجود نہیں, تنگ آ کے کچھ دن کے بعد کہا کہ حضرت آپ نے خرید لیا, بڑی مشکل ہو گئی ہے, اب آدھا بھی خرید لیجئے. کہ ٹھیک ہے, وہ بھی خریدنے کے لیے تیار, وہ بھی خرید کر وہ سارا کا سارا اللہ کی نسبت پہ قربان کر دیا. اللہ کی رسول سے آ کے کہا کہ حضرت میں نے خرید لیا ہے, آپ قبول کریے اور آپ اس کا انتظام فرمائیے, لیکن ایک بات بتائیے کیا وہ وعدہ باقی ہے میرے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں کنواں لے کر میں تجھے گفٹ کروں گا. آپ اندازہ لگائیے کیسا خرچ کرنے والا بندہ. تبوک کا موقع آیا تھا, تبوک کا سفر بڑا عجیب سفر تھا, سپر پاور سے مقابلہ جا کر کرنا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ بھائی بڑے 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 دشمن سے مقابلہ ہے, چندہ جمع کیا جائے, لوگ اپنی قوت بھر چندہ جمع کریں. یہی وہ تبوک کا غزوہ تھا کہ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے میں کسی طرح حضرت ابو بکر سے قربانی میں آگے بڑھ جاؤں, لیکن ہر مرتبہ یہ پیچھے ہوتے تھے. صدیق اکبر آگے ہوا کرتے تھے, اس مرتبہ یہ مالدار ہو چکے تھے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غریب ہو چکے تھے. انہوں نے سوچا کہ آج تو زیادہ میں لے کر جاؤں گا, حضرت ابو بکر تھوڑا لائیں گے, لہذا 1 نمبر تو خطاب کے بیٹے کا ہوگا. اپنے گھر گئے, جو کچھ تھا اس کا 50% کر کے لا کے اللہ کے رسول کے در پر رکھ دیا. بہت نظر آ رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر گئے اور جو کچھ گھر کا سامان تھا وہ سارا اکٹھا کیا, وہ تھوڑا سا بنا, بدن کا لباس بھی لگایا, ٹاٹ پہنا, اس کو کانٹوں سے سی لیا اور سارا اللہ کے رسول کے در پر رکھا. حضرت عمر کا سینہ چوڑا ہے کہ آج تو جیت خطاب کے بیٹے کی ہونی ہے. سوال یہ ہونا چاہیے تھا عمر کتنا لے کر آئے, بھائی ابو بکر تم کتنا لے کر آئے, ہم قربان جائے اپنے نبی کی شان اقدس پر. آپ نے سوال بدل کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر ما ترکت لأہلک, تو نے اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے واسطے کیا چھوڑا. سوال سن کے حضرت عمر سمجھ گئے کہ بھائی معاملہ مشکل کا ہو گیا. قاضی حضرت آدھا لے کر آیا اور آدھا چھوڑ کر آیا. یار غور سے سوال ہوا, بھائی ابو بکر
ما ترکت لأہلک، تو نے اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے واسطے کیا چھوڑا؟ ان کی زبان کا جملہ تھا ترکت اللہ و رسولہ، میں تو اللہ اس کے رسول کے نام کو چھوڑایا، باقی جو کچھ تھا سب ادھر ہی لے کر آ گیا۔ حضرت عمر رونے لگ گئے اور رو کر فرمائے کہ بھائی ابو بکر تم سے کوئی بندہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول مسجد نبوی میں اعلان فرما رہے ہیں کہ بھائی چندہ جمع کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت 100 اور دینے کے لیے تیار ہوں، سارے سامان کے ساتھ دوں گا۔ اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو فرمایا کہ بھائی اور بتاؤ اور کیا دو گے؟ واپس عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا 200 اور دینے کے لیے تیار ہوں، ماں سارے سامان کے۔ حضور بڑے خوش۔ جب وہ بیٹھ گئے آپ نے فرمایا بھائی بتاؤ اور کیا دو گے؟ واپس کھڑے ہو کے کہا حضرت 300 اور دیتا ہوں۔ 600 ماں ساز و سامان کے دے دیا۔ گھر پر گئے، اپنے غلاموں سے جہاں جہاں ان کے آنے کے چانسز ہے سب کو کہا کہ جتنے کیش رقم ہے سب جمع کرو۔ ساری جمع کی، 1000 اشرفیاں سونے کے سکے ایک تھیلی میں بھر کے اللہ کے رسول کے در پر لے کر آ گئے اور اللہ کے رسول کو دیا۔ آپ ان اشرفیوں کو ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کر لے اس کو کوئی بات اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج کے بعد عثمان جو بھی کر لے کوئی بات اس کو نقصان، کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کتنی قربانی کا جذبہ اللہ پاک نے ان کے اندر رکھا تھا۔ کیا ہم اللہ کے دین کے لیے وقت دیتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے دین کے نام پہ اپنے جان مال اور صلاحیتوں کو کھپاتے ہیں؟ کیا ہم اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو قربانیوں پر ڈالتے ہیں؟ مسجد نبوی تنگ پڑ گئے حضور کے زمانے میں، آپ نے فرمایا کہ بھائی کون ہے یہ فلاں جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت یہ سعادت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، سودا آپ کریے اور قیمت آپ کا ساتھی عثمان ادا کرے گا۔ سودا آپ کریے، قیمت آپ کا ساتھی عثمان ادا کرے گا۔ حضور نے سودا کیا، یہ بات کا سودا ہے۔ پہلا سودا ہوا تھا مسجد نبوی کا، چلو واقعہ بھی سناتا چلو مختصر سا۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ کی ہر صحابی چاہتے تھے کہ حضور ہمارے گھر پر قیام کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضور کی اوٹنی جہاں بیٹھے گی وہیں پر اللہ کی رسول کا قیام ہوگا۔ اوٹنی چلتے چلتے آئی، ایک جگہ بیٹھی، بیٹھنے کے بعد اٹھ گئی، واپس چلنا شروع کیا، دوسری جگہ بیٹھی، جہاں دوسری جگہ بیٹھی وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ حضور نے فرمایا میرا قیام یہاں پر ہوگا۔ پہلی جگہ بیٹھی، یہاں پر کیا ہوگا کہ یہاں پر اللہ کا گھر بنے گا۔ وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، یتیم بچے حاضر خدمت ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی سعادت ہوگی کہ ہماری جگہ یہ اللہ کے گھر میں شامل ہو جائے، حضرت ہم وقف کرنا چاہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں یہاں سودا ہوگا، یہ زمین خریدی جائے گی۔ کون خریدے گا؟ تو یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ حضرت یہ میں خرید کر وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو سودا ڈن ہوا، 10 دینار سونے کے سکوں میں سودا ڈن ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جگہ خریدی اور اللہ کے نام پر وقف کیا۔ ریاض الجنہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ پہنچا، جہاں سے ساری دنیا میں اللہ کا دین پہنچا۔ آپ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ثنا اللہ مسجد میں، اللہ کی قسم آپ کی جمعہ کی نماز کا ثواب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاتمے میں بھی پہنچے گا، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کا دین ریاض الجنہ سے پوری دنیا میں پہنچا ہے۔ بعد میں تنگ ہوئی، حضور نے فرمایا کہ بھائی کون خرید کر وقف کرے گا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت میں کرنے کے لیے تیار، باقی حصہ خرید کر اللہ کے گھر کے نام پر وقف کیا۔ جتنی خیر دنیا میں زندہ ہوگی اللہ اس خیر میں ان کا بھی حصہ لگائے گا۔ بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، بڑی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ اسی مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ 40 دن تک کھانا بھی بند کیا گیا، 40 دن تک پانی بھی بند کیا گیا۔ مسجد نبی باب السلام سے آپ باہر نکلیے، جو ہی آپ باہر نکلیں گے سامنے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ اپنے مکان میں قید کر دیے گئے، بلوائیوں نے بالکل گھیرا ڈال دیا، کسی سے ملاقات کا موقع نہ دیتے تھے اور جان کے دشمن بن گئے۔ ایک دن جمعہ کی رات تھی، رات میں اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عثمان جو تم نے لمبا روزہ رکھا ہوا 40 دن کا، کل اللہ پاک اس روزے کی افطاری تمہیں کرائے گا اور تم جنت میں میرے ساتھ افطار کرو گے۔ جمعہ کی رات تھی، غسل کیا، اپنی بیوی سے کہا مجھے نئے کپڑے دو، نئے کپڑے زیب تن کیے، قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھے تھے اور دشمن کمرے میں داخل ہوئے اور تلوار اور ہتھیاروں سے حملہ کیا، سر پھٹ گیا اور خون اڑا۔ سامنے قرآن پاک رکھا ہوا تھا، قرآن پاک
پاک کی جس آیت پر خون گرا وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ تمہارا بدلہ چن چن کے لے گا۔ اور بعد میں ہوا اللہ پاک نے سارے ظالموں کو اللہ پاک نے ہلاک و برباد کیا، تیگ اللہ پاک نے کر کے دکھایا۔ پیارے بھائیوں، بڑی خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ شہادت کا درجہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ صحابہ کی ہستیاں بڑی خوبصورت ہیں اور قابل اتباع ہیں۔ ہم بھی اپنی زندگی میں صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، اللہ سے عشق کریں، نبی سے عشق کریں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات کو زندگی میں جگہ دیں۔ اللہ نے جان دیا، مال دیا، اللہ کی نسبتوں پر اپنے جان و مال کو خرچ کریں، حسن اخلاق والی زندگی گزاریں، بندوں کے ساتھ احتیاط کا معاملہ کریں۔ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا تھا، یار ایک مرتبہ میں نے تمہیں مارا تھا، میں نے تمہارا کان موڑا تھا، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دوں گا، بھائی تم بھی میرا کان موڑ کے معاملہ برابر سرابر کر لو۔ غلام کہتا ہے کہ حضرت آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں، حضرت میں بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ کہ نہیں تجھے بدلہ لینا ہوگا اور میرا کان تجھے موڑنا ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے اپنا کان منڈوایا اور کہا کہ آج میں آخرت کی اس فکر سے آزاد ہوا، کیا مجھے اس معاملے کا آخرت میں ٹینشن نہ ہوگا، کیا ہم بھی اس کی فکر کرتے ہیں، کیا ہم بھی اوروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کیا ہم بھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، کیا ہم بھی بہنوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم بھی پڑوسیوں کا حقوق ادا کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ بڑی فکر کی بات ہے، ہم اپنی زندگی صحابہ کے نقش قدم پر لے کر آئیں، اللہ دنیا میں بھی ہمیں نوازے گا، اللہ آخرت میں بھی ہمیں نوازے گا۔ یہ دین سیکھنے کی چیز ہے اور سارے عالم میں لے کر چلنے کی چیز ہے، لہذا دین سیکھنا بھی ہے اور سارے عالم میں اس کو زندہ کرنا۔ اس کے 3 کام بطور خاص کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کریں کہ علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں، موت میت علماء، کاروبار علماء، تجارت علماء، ملازمت علماء، شادی بیاہ علماء، علماء سے پوچھیں، اللہ زندگی کو آسان کر دے گا۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ بدن بیمار ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہ دل بھی بیمار ہوتا ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، حب جا حب مال ہے، یہ تباہی اور بربادی کی راہ، اس کی اصلاح کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کا ساتھ ہے۔ اور پیارے بھائیوں، ایک بڑی خوبصورت محنت دعوت اور تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، جس میں مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد غم کے ساتھ، ہر ایک کو اپنا سمجھ کر اور چھوٹے سے دل کو سمندر جیسا وسیع کر کے ساری دنیا میں چلنا پھرنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے، اللہ پاک صحابہ کے درجات کو بلند فرمائیں اور ہم سب کو اللہ اپنے صحابہ کے نقش قدم پر اللہ پاک چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ان کی صف کے کسی کونے میں بھی قیامت کے دن جگہ دے دے۔ اللہ کی قسم بیڑا پار ہے، اللہ اپنے نبی کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔